بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج مسند امام اعظم کا سبق نمبر 195 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم حدیث میں جو مختلف آداب بیان ہوئے ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البر لا يبلى والاسم لا ينسى۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیکی پرانی نہیں ہوتی، والاسم لا ينسى، اور گناہ بلایا نہیں جاتا۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جملہ ارشاد فرمایا ہے جو جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی کہ ایسا جملہ جس میں الفاظ مختصر ہوں اور اس کے معانی اور مفاہیم جو ہیں وہ لامحدود ہوں، وسعتوں کے حامل ہوں، اس کلمے کو جوامع الکلم میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے البر لا یبلا والاسم لا ینسا، یہ بھی مختصر ہے دیکھنے میں، لیکن اس کے معنی اور اس کے جو مفہوم ہیں وہ لامحدود ہیں۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی اور گناہ کا حکم بیان فرمایا ہے کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی اور گناہ بلایا نہیں جاتا۔ ایک مطلب تو اس روایت کا یہ ہے کہ نیکی ایسی دولت ہے جو نیکی کرنے والے کو لازوال بنا دیتی ہے، اور گناہ کو لوگوں کے حافظے سے نہیں بلایا جا سکتا۔ نیکی جو ہے وہ نیکی کرنے والے کو جو ہے وہ لازوال بنا دیتی ہے۔ ایسی لازوال دولت ہے جو اپنے ساتھ نیکی کرنے والے کو بھی لازوال بناتی ہے، کیونکہ نیکی جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ سرسبز و شاداب رہتی ہے، پرانی ہو کر مرجھاتی نہیں، اور اسی طرح نیکی ہمیشہ یاد بھی رکھی جاتی ہے، لوگ اس کا اچھا تذکرہ کرتے ہیں، اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک ایسی لازوال دولت ہے جو نیکی کرنے والے کو بھی لازوال بنا دیتی ہے۔ اسی طرح والاسم لا ینسا، گناہ بلایا نہیں جا سکتا، لوگوں کے حافظے سے گناہ کو نہیں بلایا جا سکتا، اور وہ گناہ کی وجہ سے گناہگار کو بھی یاد رکھتے ہیں اور اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کو اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، اس کا اچھے الفاظ میں تذکرہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے کسی یتیم کے مال پر غاصبانہ قبضہ، کسی بیوہ کا حق مارنا، کسی جو ہے وہ کسی کو رشوت دینا، سود لینا دینا، جوا کے جو ہے وہ ذریعے دولت کمانا، اسی طرح شراب اور جو ہے وہ موسیقی کی محفلیں وغیرہ، یہ سب جو ہے وہ اگر اپنوں سے چھپ کر بھی کی جائیں تو بھی لوگ اسے اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرتے، اور جو کرتوت ہیں اس طرح کے جس کے کرتوت ہوتے ہیں اس کو بھی لوگ نہیں بلاتے، وہ بھی یاد رہتا ہے۔ تو ایک مطلب تو اس روایت کا یہ ہوا کہ نیکی ایسی لازوال دولت ہے کہ نیکی کرنے والے کو بھی لازوال بنا دیتی ہے، اور گناہ ایسا ہے کہ اس کو لوگوں کے حافظے سے نہیں مٹایا جا سکتا، اور لوگ گناہگار کو بھی یاد رکھتے ہیں اور اس سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب اس روایت کا یہ ہے کہ نیکی کرنے والے کو اس کا صلہ مل کر رہے گا، اور گناہگار کو اس کی سزا بھی مل کر رہے گی۔ کوئی نیکی کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ نیکی پرانی ہو گئی ہے، اور گناہ کرنے والا یہ نہ سمجھے کہ گناہ کو اللہ گناہ کو بھول گیا ہے، یہ نہیں ہے۔ نیکی جس نے کی ہے اس کو نیکی کا بدلہ مل کر رہے گا، کچھ جتنا مرضی عرصہ گزر جائے اس کو اس کا بدلہ نیکی کا ضرور ملے گا۔ اور اسی طرح گناہگار کو بھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ گناہ کر لیا تو اب تک کوئی سزا نہیں ملی، کوئی عذاب نہیں ہوا تو اس کی سزا مجھے نہیں ملے گی، گویا کہ اللہ بھول گیا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بھولتا نہیں ہے، اس کو وہ ضرور سزا مل کر رہے گی۔ تو لہٰذا یہ ضابطہ خدا بندی ہے کہ نیکی پرانی نہیں ہوتی اور کوئی گناہ بلایا نہیں جاتا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَنِيفَةَ عَنْ سَمَّاكٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كُنَّا إِذَا أَتَيْنَا النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم قعدنا حيث انتهى المجلس۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی وہیں بیٹھ جاتے تھے۔
عزیز طلبہ، اس روایت میں مجلس میں بیٹھنے کا جو ہے وہ ادب بیان ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا، یہ طرز عمل تھا کہ مجلس میں جہاں جگہ مل جاتی وہیں تشریف فرما ہوتے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ عمل جو ہے وہ شمائل ترمذی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی مجلس میں شرکت فرماتے تو جہاں مجلس ختم ہوتی اور جگہ وہیں اگر مل رہی ہوتی تو وہیں بیٹھ جاتے۔ صدر مجلس بننے کا شوق اور اسٹیج تک پہنچنا لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے، یہ جو ہے وہ خلاف سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جہاں بھی جگہ مل جاتی مجلس میں وہیں تشریف فرما ہو جاتے۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عطیة عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يشکر اللہ من لا يشکر الناس۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر بھی ایک ادب بیان ہوا ہے، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور وہ احسان فراموشی کرتا ہے، لوگوں کے شکریہ ادا کرنے کا جذبہ نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے اس کے اندر، تو وہ اللہ کا شکر کیوں کر ادا کرے گا؟ یعنی کہ جو لوگوں کا ہی شکریہ ادا نہیں کر پاتا، اس کے اندر اتنا ہی جذبہ نہیں ہے، اتنی ہمت نہیں ہے، تو اللہ کا شکر کہاں ادا کرے گا؟ تو لہٰذا یہ جتنے بھی ان روایات کے اندر اصول بیان ہو رہے ہیں، ایک ایسے زرعی اصول ہیں کہ اگر کوئی شخص یا معاشرہ ان اصولوں کو اپنا لے اور ان پر عمل کر لے، ان کی پاسداری شروع کر دے، تو اس کے مثالی ہونے میں کوئی شبہ باقی نہیں رہ جاتا۔ جیسا کہ اسی کو دیکھ لیا جائے شکر والی روایت کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، کیونکہ شریعت کی نگاہ میں احسان فراموشی جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ کسی کا احسان ماننا اور اس کا اعتراف کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اپنے دل کے اندر ایسا جذبہ ہونا چاہیے، ایسی ہمت ہونی چاہیے کہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کیا جائے، ان کے احسان کے بدلے میں اتنی ہمت ہونی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ اللہ کا شکر بھی ادا کر سکیں۔ یہ جب ہی ہوگا جب ہم لوگوں کا شکریہ ادا کرنا شروع کریں گے۔ جب لوگوں کا شکریہ ادا کرنے کا جذبہ ہوگا، ہمت ہوگی، توفیق ہوگی، تو پھر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق ہوگی۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص کسی کا احسان کے بدلے میں شکر ادا نہیں کرتا تو وہ احسان فراموش ہے، اور احسان فراموشی کی شریعت میں کی نگاہ میں کوئی جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے۔ ذاتی مفادات جو ہو ان کو اگر ہم سامنے رکھیں گے اور ذاتی مفادات کی وجہ سے ہم کسی کو جو ہے وہ اس کے احسان کا بدلہ شکر کی صورت میں نہیں دیں گے تو گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بھی ناشکر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کا شکریہ ادا کیسے کرے گا؟ لہٰذا ہمیں اس عادت کو اپنانا چاہیے کہ اگر کوئی احسان کر رہا ہے، کوئی نیکی کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تاکہ ہمارے دل کے اندر یہ صلاحیت بڑھے، یہ جذبہ بڑھے اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر سکیں۔ وبه قال حدثنا ابو حنیفة عن عطاء عن محارب بن دثار عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاک والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ظلم سے بچو، بے شک ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ عزیز طلبہ، اس روایت کے اندر بھی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوامع الکلم میں سے، یعنی کہ ایسا کلمہ ارشاد فرمایا جو جوامع الکلم میں سے ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ایاک والظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ ظلم سے بچو، ظلم جو ہے وہ قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ تو ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کا معنی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، جس چیز کا جو مقام بنتا ہے اسے وہاں سے ہٹا کر کہیں اور رکھ دینا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو ظلم چونکہ ایسی چیز ہے، اس کا کسی خاص شعبے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق ہو سکتا ہے۔
قرآن کریم میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو ظلم قرار دیا ہے، تو وہ اسی مناسبت کی وجہ سے ہے، کیونکہ الوہیت کا مقام جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کو اس کے ساتھ شریک ٹھہرانا گویا الوہیت کا جو درجہ ہے اس کو غیر محل میں رکھنا ہے، اور کسی چیز کو اس کے محل کے علاوہ میں رکھنا، اس کا جو مقام بنتا ہے اس کے علاوہ میں رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو شرک و ظلم کہا گیا ہے وہ بھی اسی مناسبت سے، ان شرک لظلم عظیم، کہ شرک جو ہے یہ ایک ظلم عظیم ہے، لہٰذا اس سے بچو، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں جو ہے وہ ظلم، کوئی اور مثال لے لیجیے، کسی بھی شعبے میں یہ ہو سکتا ہے، جس جگہ پہ آپ نے اس کو، جیسے مثال کے طور پر ٹوپی کا مقام جو ہے وہ سر ہے، سر کے اوپر ٹوپی رکھی جاتی ہے اور جوتی پاؤں میں پہنی جاتی ہے، اگر ٹوپی کو کوئی شخص پاؤں میں رکھ لے اور جوتی کو سر پہ رکھ لے تو یہ بھی ظلم ہے، اسے ظالم ہی کہا جائے گا، کیونکہ یہ وضع الشیء فی غیر محلی ہی ہے۔ تو لہٰذا اس کا تعلق زندگی کے ہر شعبے سے ہو سکتا ہے، اس لیے اس ظلم سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور بچنا چاہیے، کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے نیکی اور گناہ کا حکم، مجلس میں بیٹھنے کا ادب، جو لوگوں کا شکر ادا نہ کرے، اور اسی طرح ظلم کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجلس میں بیٹھنے کا کیا طریقہ تھا؟ نمبر 2، ظلم کا کیا معنی ہے اور قرآن کریم میں کس چیز کو ظلم قرار دیا گیا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔